الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمان خاتون اور جنت کا راستہ۔ کیا ہماری مسلم روزے دار اور فرمانبردار خواتین کو ایسا آسان راستہ جانتی ہیں جو انہیں جنت میں پہنچا دے؟ اگر نہیں جانتی ہے تو میں ان کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پیش کرتی ہوں جن میں آپ نے ان کو ہدایت و سعادت کے ایسے راستے کی رہنمائی کی ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت تک پہنچانے والا ہے۔ نیز اس پر چلنے سے شوہر بیوی کے درمیان بہترین مضبوط ازواج زندگی سے بھی استوار ہوں گی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے شوہر کی خوشنودی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی لیے ہماری مسلمان خواتین کو چاہیے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو وہ اس میں زندگی بھر اپنے شوہر کو خوش رکھے اور جنت میں داخلے جیسی کامیابی کو یقین بنائیں۔ دوسرا، اپنے واجبات کو پورا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت نے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی تو اسے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ انہی میں سے ایک ہے کہ بچوں پر رحم و شفقت اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مسکین عورت اپنے 2 بچیاں اٹھائے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں تو اس نے اپنی 2 بچیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی اور خود کھانے کے ارادے سے تیسرے کھجور اپنا منہ کی طرف اٹھائی، لیکن اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ بھی مانگ لی۔ چنانچہ اس نے کھجور کو جیسے وہ کھانا چاہتی تھی 2 حصوں میں کاٹ کر ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا کارنامہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کارکردگی کے سبب اسے آگ سے آزاد کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک احادیث میں ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور کما حقہ ان کی پرورش اور نگہداشت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ والی اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ 14، خواتین کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں۔ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں مسلم خواتین کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، جو میں کہتی ہوں وہی سب کہتی ہیں اور جو میری رائے ہے وہی سب کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سب کے لیے مبعوث کیا ہے اور ہم سب آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی، لیکن ہم عورتیں پردے میں ملبوس اور گھروں میں محبوس ہیں اور مردوں کو جمعہ، جنازہ اور جہاد میں حاضر ہونے کی فضیلت حاصل ہے، اور جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ان کے اموال کی حفاظت، ان کی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔
تو کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اجر میں ان کے ساتھ شریک ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھیر کر فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی عورت سے اپنے دین کے متعلق اس سے بہتر سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جاؤ اور ساری عورتوں کو بتا دو کہ تم میں سے کسی عورت کا اپنے شوہر کی بہتر فرمانبرداری، اس کی مرضی کی جستجو اور اس کی موافقت کرنا ان سب فضائل کے برابر ہے جو تم نے مردوں کے لیے ذکر کیے ہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے خوش ہو کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ جزاک اللہ خیر۔